ہیلو ہیلو السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی تھوڑی بہتر ہوں، گلا تھوڑا بہتر ہوا ہے۔ آج کی صبح آج صبح جب میں اٹھی نا تو میں نے ایک بڑا لمبا چوڑا خواب دیکھا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ بس آج تو سکون کا دن ہوگا، میں آرام سے یہ چائے پیوں گی، گھر کو بالکل ان انسٹاگرام والی ویڈیوز کی طرح چمکاؤں گی جہاں ایک چٹکی بجتی ہے اور جادو سے کچن صاف ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا وہ ویڈیوز، سفید صوفے، ایک بھی کھلونا فرش پر نہیں، اور ماں سکون سے کتاب پڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو بس میرا بھی آج یہی پلان تھا، چائے خاموش اور یہ خوبصورت دھوپ، لیکن پھر یہ ریئلٹی ہٹ کرتی ہے۔ میری وہ چائے وہ اب کچن کے کاؤنٹر پر پڑی برف ہو چکی ہے، برتنوں کا یہ میلہ دیکھیں جیسے کل رات یہاں کوئی بارات آئی تھی، اور یہ بچہ یہ تو صبح 6 بجے سے ہی ہائپر ایکٹیو موڈ میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کلیننگ ہیکس دیکھو، 5 منٹ کلین اپ کرو۔ ارے بھائی، یہاں تو 5 منٹ صرف یہ سوچنے میں نکل جاتے ہیں شروع کہاں سے کروں، اس وائپر سے فرش صاف کروں یا اس گیلے کپڑے سے اپنی قسمت کا رونا روؤں۔ سچی بات بتائیں، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک کونا صاف کرتی ہیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں تو دوسرے کونے میں نیا پروجیکٹ تیار ہوتا ہے؟ پچھلے اتوار میں نے ڈائری میں لکھا تھا روزانہ صرف 10 منٹ صفائی۔ کتنا آسان لگتا ہے نا سننے میں، لیکن عملی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے ابھی جھاڑو اٹھایا ہی تھا کہ بچے اسکول سے آ گئے، لنچ کی فکر شروع ہو گئی۔ ابھی پیاز کاٹ ہی رہی تھی کہ بھائی کا فون آ گیا، باجی میں بس 2 منٹ میں گلی کے نکڑ پر ہوں، یا امی اس نے میرا کھلونا توڑ دیا۔ یہ امی لفظ نہیں ہے، یہ ایک الارم ہے جو تب بجتا ہے جب آپ کے سکون کا گراف تھوڑا سا اوپر جانے لگتا ہے۔ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، میرے موزے نہیں مل رہے، دوست گھر آ رہا ہے۔ ہماری زندگی بس انہی جملوں کے گرد گھومتی ہے۔ چلیں، باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے ان برتنوں سے 2 ہاتھ کر لوں، دیکھتے ہیں یہ پہاڑ کتنی دیر میں ختم ہوتا ہے۔ یہ پلیٹ دیکھیں، کل رات کی چکن کڑھائی کی چٹنی ہے جو اب سیمنٹ بن چکی ہے، اور یہ گلاس، ارے یہ تو وہی میری صبح والی چائے کا کپ ہے، ابھی تک بیچارہ یہاں قید پڑا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ڈش واشر لے لو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ارے بھائی، ڈش واشر کو بھرنے کے لیے بھی تو حوصلہ چاہیے، اور پھر اسے خالی کرنا ایک الگ مشقت ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ دیسی ہانڈیوں کے نشان تو صرف ہاتھ کی رگڑائی سے ہی جاتے ہیں۔ ایک بات دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آپ بھی میری طرح کرتی ہیں؟ صبح آنکھ کھولتے ہی فون اٹھایا، انسٹاگرام کھولا اور وہاں کسی انفلوئنسر بہن کا کلیننگ ٹور دیکھ لیا۔ ان کا گھر ایسا چمک رہا ہوتا ہے جیسے ابھی پینٹ ہوا ہو، بچے سفید کپڑوں میں تمیز سے میز پر بیٹھ کر سینڈوچ کھا رہے ہوتے ہیں، اور میں وہ دیکھ کر اپنا کچن دیکھتی ہوں جہاں آٹے کا ڈبہ کھلا پڑا ہوتا ہے اور کچرے کی بالٹی بھر چکی ہے۔ تو سچی بات ہے، دل کرتا ہے فون وہیں چھوڑ کر دوبارہ کمبل اوڑھ لوں، لیکن پھر یاد آتا ہے میں نے تو ابھی لنچ میں ٹینڈے پکانے ہیں، ورنہ گھر میں شور شرابہ شروع ہو جائے گا۔ ہم اکثر دوسروں کی ہائی لائٹ ریل دیکھ کر اپنی ہی ہائنڈ دی سین زندگی کو برا سمجھنے لگتے ہیں، پر سچ تو یہ ہے کہ ان کے کیمرے کے پیچھے بھی شاید ایک بکھرا ہوا کمرہ موجود ہو جو وہ ہمیں نہیں دکھاتے۔ تو اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ چائے ٹھنڈی ہو چکی ہے، کچن آدھا صاف ہے، بچے ابھی بھی شور مچا رہے ہیں، اور میں تھک کر چور ہو چکی ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے میں کوئی انسان نہیں، بس ایک مشین ہوں، لیکن پھر میں سوچتی ہوں یہ شور، یہ برتن، یہ بکھرے ہوئے کھلونے، یہ اس بات کی نشانی ہے میرا گھر آباد ہے، یہاں زندگی سانس لے رہی ہے۔ یہ گندگی صاف ہو جائے گی، یہ برتن بھی دھل جائیں گے، لیکن یہ جو بچوں کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں دوبارہ نہیں آئے گا۔ آج میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں پرفیکٹ ماں یا پرفیکٹ ہاؤس وائف بننے کی ریس سے باہر نکل رہی ہوں۔ اگر گھر تھوڑا بکھرا ہوا ہے تو رہنے دو، اگر چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے تو اسے مائکرو ویو کر لو۔ سب سے اہم چیز آپ کا اپنا سکون ہے۔ دیکھیں، یہ ہے میری اصل کمائی، یہ امی کی آواز جو سارا دن کانوں میں گونجتی ہے، یہ تھکا تو دیتی ہے لیکن تنہائی سے بچاتی ہے۔ لوگ سیلف کیئر کی باتیں کرتے ہیں، فیشیل کروا لو، شاپنگ پر چلے جاؤ،
ٹھیک ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن ایک ماں کے لیے سیلف کیئر کیا ہے؟ بس 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لینا اور یہ مان لینا کہ اٹس اوکے، اگر آج سب کچھ صاف نہیں ہوا تو کل ہو جائے گا۔ میرا نیا پلان سادہ ہے، چائے ٹھنڈی ہے تو پی لو، برتن رات کو دھو لو تاکہ صبح نئی شروعات ہو، اور جو بچے پاس آ کر بیٹھے تو کام چھوڑ کر اسے 2 منٹ دے دو، کیونکہ یہ لمحے ریت کی طرح ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ تو جناب یہ تھی میری آج کی ریئلٹی چیک والی صبح۔ اب آپ کی باری ہے، آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا سب سے بڑا ریئلٹی چیک کون سا ہوتا ہے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جیسے ہی آپ بیٹھتی ہیں ویسے ہی کوئی کام نکل آتا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کے دل کی بات کی ہے تو کمنٹس میں لکھیں ہاں میرا بھی یہی حال ہے، اس سے مجھے لگے گا میں اکیلی نہیں ہوں، ہم سب مائیں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنی سہیلیوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی تھوڑا سکون ملے کہ وہ اکیلی نہیں ہیں۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ابھی تو بہت ساری باتیں باقی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور یاد رکھیے آپ بہترین کام کر رہی ہیں۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔